سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی جو آڈیو لیک کی ہے فیکٹ فوکس ویب سائٹ میں، احمد نورانی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے، انہوں نے ثاقب نثار کی جو آڈیو ہے اس کو لیک کیا، جس کے بعد پاکستان میں ایک تہلکہ مچا ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جو آڈیو لیک ہے اس کے جو کانٹینٹس ہیں، لیکن ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا وہ اس آڈیو کی حقیقت کیا ہے، اور اس آڈیو کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ایک پوری آرگنائزڈ کیمپین چل رہی ہے جس کو حکومت پاکستان لیڈ کر رہی ہے، اور اس میں مختلف حکومت پاکستان کے جو سپوکس مین ہیں وہ خاص طور پر میڈیا پہ آ کر اس آڈیو کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن بہت اہم حقائق ہیں اس آڈیو کے حوالے سے، اس کی ہسٹری کے حوالے سے، جن کو جاننا ضروری ہے۔ اور آخر وجہ کیا ہے کہ ثاقب نثار اس آڈیو کی جو اوتھینٹیکیشن ہے اس کو لیگلی چیلنج نہیں کر رہے۔ وجہ کیا ہے کہ ثاقب نثار اس کمپنی کو گیرٹ ڈسکوری جس نے اس کو اوتھینٹیکیٹ کیا ہے، جس نے سرٹیفکیٹ ایشو کیا ہے، وہ اس کے خلاف لیگل ایکشن کیوں نہیں لے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احمد نورانی باقاعدہ طور پر ثاقب نثار کو چیلنج کر چکے ہیں کہ وہ ان کو سو کریں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آڈیو جعلی ہے۔ لیکن اس حوالے سے نہ حکومت نے کوئی ابھی تک قدم لیا ہے، نہ ثاقب نثار نے تو واضح طور پر یہ کہا ہے کہ وہ اس قسم کی کوئی انٹینشن نہیں رکھتے۔ لیکن اس میں ہم آپ کو آج اس آڈیو کے حوالے سے دو بہت اہم حقائق بتانے جا رہے ہیں۔ ایک آپ کو ویڈیو دکھائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ کہ اس آڈیو جو اوتھینٹیکیٹ کی گئی ہے، جو فورنزک جس کا انالیسس کیا گیا، اور فورنزک انالیسس کے بعد جو فورنزک سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے آڈیو ٹیپ کو، جس کو احمد نورانی نے ریلیز کیا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو گیرٹ ڈسکوری ہے، گیرٹ ڈسکوری نے اس کو جو آڈیو کو جو اوتھینٹیکیٹ کیا، اس کو فورنزکلی انالائز کر کے اس کو سرٹیفکیٹ ایشو کیا۔ وہ سرٹیفکیٹ ہم نے دیکھا، ہم آپ کو اس بارے میں بتائیں گے۔ لیکن ایک اور اہم بات یہ ہے کہ گیرٹ ڈسکوری سے پہلے امریکہ کا ایک اور معتبر ادارہ ہے جس نے اسی جو احمد نورانی والی جو ثاقب نثار کی آڈیو ہے اس کو دیکھا، اور اس کو اس حوالے سے انہوں نے اس سٹیج پر ہم اس جو لیبارٹری کا نام نہیں دے سکتے، ایک بڑا انسٹیٹیوشن ہے جہاں پر یہ ہوا، انہوں نے اس آڈیو کو دیکھا اور انہوں نے احمد نورانی کو بتایا کہ وہ آڈیو جینون ہے، اس کی ایڈیٹنگ نہیں ہوئی۔ لیکن ان کے پاس چونکہ وہ سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کرتا تھا وہ ادارہ، لہٰذا اس کے بعد انہوں نے جو احمد نورانی انہوں نے گیرٹ ڈسکوری کو انہوں نے ایک اگریمنٹ سائن کیا، اور اس کے بعد گیرٹ ڈسکوری نے جو آڈیو ہے اس کو انہوں نے اوتھینٹیکیٹ کیا۔ یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے۔ لیکن جو سرٹیفکیٹ ہم نے دیکھا ہے اور جو اگریمنٹ کی کاپی ہم نے دیکھی ہے، اس کے تحت جو احمد نورانی اور فیکٹ فوکس نے جو اگریمنٹ کیا تھا گیرٹ ڈسکوری کے ساتھ، انہوں نے ایک مینڈیٹ دیا تھا کہ چیک کیا کرنا ہے۔ جو آڈیو تھی، اس آڈیو کے حوالے سے گیرٹ ڈسکوری کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ یہ دیکھیں کہ کیا جو آڈیو ہے اس کی کوئی سیکنڈ کاپی تو نہیں چل رہی، کیا آڈیو اوریجنل ہے، اور کیا جو آڈیو ہے اس کے جو سٹارٹنگ پوائنٹ اور ٹل دی اینڈ کسی بھی سٹیج پر، کسی ایک کمپیوٹر، دوسرے کمپیوٹر، سیکنڈ پلے آؤٹ، فرسٹ پلے آؤٹ پر کبھی کیا اس کی کوئی ایڈیٹنگ ہوئی ہے، اس کو کسی بھی حوالے سے اس کی ٹیمپرنگ ہوئی ہے، یا اس کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یا کہیں پر بھی الیکٹرانکلی یا ادروائز اس سے کوئی چھیڑا ہے کسی بھی فارم میں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو فورنزک اوتھینٹیکیشن کہتے ہیں۔ اور جو فورنزک انالیسس یا فورنزک اوتھینٹیکیشن کی جو سائنس ہے وہ اسی بات پر وہ بیس کرتی ہے کہ اگر کسی بھی سٹیج پر جو چاہے وہ ویڈیو ہے یا آڈیو، اس کو اگر اوریجنلٹی کو کسی بھی حوالے سے اس کو آلٹر کرنے کی کوشش کی گئی ہو، چاہے اوریجنل سورس پر یا ادروائز، وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیتی ہے کہ اس کو کس حوالے سے چھیڑا گیا تھا۔ یہ جو آڈیو ٹیپ ہے، اس آڈیو ٹیپ کو جو گیرٹ ڈسکوری ہے انہوں نے سرٹیفکیٹ ایشو کیا ہے کہ یہ اوتھینٹک ہے، اس کو کسی بھی سٹیج پر اس کے ساتھ اس کو چھیڑا نہیں گیا، اس کی ایڈیٹنگ کی کوشش نہیں کی گئی۔ لیکن ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ناصر بٹ نے جج ارشد ملک کی ویڈیو بنائی تھی، اور اس ویڈیو میں ایک انکشاف سامنے آیا تھا۔ جج ارشد ملک نے یہ کہا تھا کہ ان کو بلیک میل کیا گیا تھا کہ نواز شریف کو سزا دینی ہے، ان کی بیٹی کو سزا دینی ہے۔ اس کی ناصر بٹ نے لندن میں جو فورنزک انالیسس کروایا تھا، 3 ڈیفرنٹ لیبارٹریز تھے، تینوں لیبارٹریز نے ایک ہی رزلٹ دیا کہ وہ ویڈیو اوریجنل تھی، اس کے ساتھ کسی بھی حوالے سے اس کی ٹیمپرنگ نہیں کی گئی تھی۔ یہ وہ اوریجنل کانٹیکسٹ ہے۔ اس کیس میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ لیکن اس آڈیو کے آنے کے بعد بہت اہم بات ہے، کیونکہ ایک پاکستان کا ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل ہے، اور مختلف جو اینکرز ہیں جو ثاقب نثار کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، یا اس حوالے سے ان کے ویوز ویل ناؤن، انہوں نے ایک پوری کیمپین شروع کی، جس کیمپین کے ذریعے یہ کہا گیا
کہ جو اس میں بعض ایسے الفاظ ہیں کہ لیٹ می بی ایبسلیوٹلی کلیئر، لیٹ می بی بلنٹ، اور مختلف جو ثاقب نثار کی پبلکلی اویلیبل جو سپیچز تھیں ان سپیچز میں جو انہوں نے مختلف بعض سینٹنسز کہے تھے، 5 سے 6 سینٹنسز، وہ سینٹنسز سارے انہوں نے کہے کہ یہ تو ثاقب نثار نے کہے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ وہ سینٹنسز ہیں جو ثاقب نثار نے مختلف سپیچز میں تو ضرور دیے ہیں، لیکن وہ کون سے سینٹنسز ہیں جو ابھی تک ثاقب نثار کے کسی بھی حوالے سے اویلیبل نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے جیو نیوز کے اینکر شاہزیب خانزادہ نے ایک بہت اہم ریسرچ کی، جس میں انہوں نے، ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں کہ انہوں نے ثاقب نثار کی 95 ڈیفرنٹ جو ان کی جو سپیچز تھیں ان سپیچز کو انالائز کیا، فورنزکلی انالائز کیا، اور یہ وہ 95 ان کی سپیچز ہیں جو پبلکلی اویلیبل ہیں، ان میں وہ سینٹنسز کسی بھی حوالے سے موجود نہیں ہیں جو ایکچولی کرمنیٹنگ ہے اور جن کی وجہ سے پورا ایک تنازع بنا۔ وہ سینٹنسز کیا ہے کہ نواز شریف کو ہر حال میں جیل بھیجنا ہے، ان کی بیٹی کو بھی جیل میں بھیجنا ہے، اور ریگارڈلیس آف دی میرٹ کہ کیا ان کے کیس میں سٹرینتھ ہے یا نہیں، نواز شریف کو سزا ضروری دینی ہے، خان صاحب کو اقتدار میں لانا ہے، اور یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہر حال میں یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے وہ ہونی ہے۔ ہم آپ کو وہ سناتے ہیں کہ اس کی ایگزیکٹ ریالٹی کیا ہے جو شاہزیب خانزادہ کی ٹیم نے کی ہے۔ آپ ذرا اس ویڈیو کو سنیں، یہ تقریباً 1.5 منٹ کی ویڈیو، اور اس میں پورا وہ انالیسس موجود ہے کہ کس طرح سے جو وہ والے پارٹ جو انکریمنیٹنگ پارٹس ہیں وہ موجود نہیں ہیں، اور یہی وہ جو اصل مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یہ مسئلہ ختم کیوں نہیں ہو رہا، کہ جو موسٹ انکریمنیٹنگ پارٹس ہیں جو مریم نواز، نواز شریف، عمران خان اور دوستوں کے حوالے سے، ان کے حوالے سے نہ ثاقب نثار ریباٹل دے رہے اور نہ کوئی ٹی وی چینل ابھی تک کوئی اوتھینٹک کسی اس حوالے سے سامنے آ سکا ہے کہ وہ جینون نہیں ہے، اور یہی وہ ریالٹی ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں اس وقت تنازع ہے، اور یہ تنازع کسی حوالے سے ختم نہیں ہو رہا۔ لیکن ثاقب نثار نے اس حوالے سے، آپ پہلے یہ ویڈیو سن لیں۔ جعلی ہونے سے متعلق اس وقت یہ بحث بھی سامنے آئی ہے کہ آڈیو میں موجود کچھ جملے جو کہ تو ثاقب نثار اپنی تقاریر میں استعمال کر چکے ہیں، جیسے کہ لیٹ می بی لٹل بلنٹ اباؤٹ اٹ، آپ بالکل جائز ہیں، میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس میں کچھ کیا جائے اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق کیا، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی۔ یہ وہ جملے ہیں جن کی بنیاد پر یہ دعوے ہوتے رہے ہیں کہ یہ آڈیو جعلی ہے، کیونکہ یہ دیگر تقاریب میں ثاقب نثار کہہ چکے ہیں۔ جب یہ تنازع سامنے آیا تو ہم نے سوال اٹھایا کہ کیا وہ جملے جیسے ثاقب نثار نے کسی تقریر میں کہے ہیں جس کی وجہ سے ان پر الزام لگ رہا ہے، اور وہ جملے ہیں ہمارے پاس ججمنٹ ادارے دیتے ہیں، اس میں میاں صاحب کو سزا دینی ہے، اور کہا گیا کہ ہم نے خان صاحب کو لانا ہے، کہا ہے جی کہ اب کرنا پڑے گا، بیٹی کو بھی نہیں۔ جیو آرکائیو نے ثاقب نثار کی تقریباً 95 سے زائد تقاریر کا جائزہ لیا ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ وہ جملے جس کی وجہ سے ثاقب نثار پر نواز شریف کے کیس میں مداخلت کا الزام لگ رہا ہے، کیا وہ جملے انہوں نے کبھی اپنی آن ریکارڈ تقاریر میں استعمال کیے ہیں یا نہیں۔ تو جیو آرکائیو کی ریسرچ کے مطابق ان تقاریر میں کہیں پر بھی ثاقب نثار کے مکمل طور پر یہ جملے موجود نہیں تھے، جہاں وہ مبینہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ججمنٹ ادارے دیتے ہیں، اس میں میاں صاحب کو سزا دینی ہے، اور کہا گیا کہ ہم نے خان صاحب کو لانا ہے۔ جیو آرکائیو کی ریسرچ کے مطابق یہ 3 جملے ثاقب نثار نے ریکارڈ پر موجود اپنی کسی تقریر میں نہیں کہے، یعنی یہ واضح ہو گیا کہ جملوں کے حد تک ثاقب نثار نے آن ریکارڈ یہ الفاظ کہیں پر بھی نہیں کہے۔ مگر جب جیو آرکائیو نے 95 سے زائد تقاریر کا تفصیل سے جائزہ لیا تو لفظوں کی حد تک ثاقب نثار نے تقریباً تمام الفاظ استعمال کیے ہیں، اور کئی الفاظ بار بار بھی استعمال کیے ہیں جو ان کی آڈیو لیک میں موجود ہیں، جیسے کہ انفارچونیٹلی، ججمنٹ، ادارے، بیٹی، میاں صاحب، خان صاحب ہے۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی عوامی عہدیدار کی مختلف تقاریر کا جائزہ لیا جائے تو مختلف الفاظ وہ مختلف مقامات پر دہراتے رہتے ہیں، اور آپ کو ملیں گے بھی۔ تو مختلف الفاظ کی مختلف تقاریر میں موجودگی کسی آڈیو کو جانچنے کا مستند طریقہ نہیں ہے۔ جو مستند طریقہ ہے وہ فورینسک تحقیقات ہے، کیونکہ فورینسک سائنس ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اور ایسی کسی قسم کی بھی جعل سازی فوری طور پر پکڑی جا سکتی ہے۔ تو اس معاملے میں سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر حکومت اس معاملے کی آزادانہ تحقیقات کے لیے تیار نہیں ہے تو کیا اعلیٰ عدلیہ اس کا نوٹس لے کر اس کی آزادانہ تحقیقات کو یقینی بنائے گی؟ کیونکہ اس وقت ایک طرف صحافی احمد نورانی ہیں جو یہ آڈیو لے کر سامنے آئے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ اس آڈیو کی ایک مستند ادارے گیری ڈسکوری سے فورینسک کرائی ہے، جس کے مطابق اس آڈیو کو ایڈٹ نہیں کیا گیا ہے،